السلام علیکم پخیروناس، کیسے ہیں سب یار؟ باش خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے مضمون جس پہ بات کی جائے گی وہ فائنینشیل لٹریٹ اور نان فائنینشیل لٹریٹ کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ ہم جانتے ہی نہیں، نہ ہمیں سمجھ ہے اور نہ ہمیں علم۔ ڈیموکریسی کا قاعدہ ہے میجورٹی ونس، اور یہاں میجورٹی کو سونے، کھانے پینے اور رومانس کے علاوہ فرصت ہی کہاں ہے۔ فلوج ہو رہے ہیں، ہم غلام بن رہے ہیں، صرف چند لوگوں کی کرپٹ لوگوں کی وجہ سے 22 کروڑ عوام بغیرت ہو رہے ہیں۔ ہمیں شعور کی ضرورت ہے، پیسے کا شعور، فائنینشیل لٹریسی کا شعور۔ بات یہ آپ کو اسکول میں نہیں بتائی جاتی، نہ ہی یونیورسٹیز میں۔ دے آر جسٹ کنٹرولنگ یو، میکنگ یو بوٹس۔ ہمیں سے بتایا جاتا ہے پڑھائی، تھیوری، ہمیں امپلائیز بنایا جا رہا ہے، ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، ہمیں باس نہیں بنایا جا رہا۔ اور باس آپ کو خود بننا پڑے گا، آپ کو خود سمجھنا پڑے گا، اور آپ کو خود اس ریٹ ریس سے نکلنا۔ میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب بھی ہم ایف ایس سی کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی کیریئر چوز کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی ایم بی بی ایس کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کے لیے جا رہا ہے، کوئی لا کی طرف جا رہا ہے، کوئی تو ٹیچنگ کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ان سب کا مقصد جو ہے وہ صرف پیسے کمانا ہوتا ہے کہ جب وہ فارغ ہو جائیں گے، اپنی ایجوکیشن کر لیں گے، تو وہ ایک اچھی جاب ڈھونڈیں گے اور جاب کریں گے اور ایک پیسے کمائیں گے جس سے اپنی زندگی آسانی سے جی سکیں گے۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اٹس اے گڈ تھنگ۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیسہ کمانا ہی مقصد ہے تو پھر ہم یہ اتنا پڑھ کے اور اتنا تکلیفیں کاٹ کے، مسافری کر کے، تو آخر میں پیسہ ہی کمانا ہے۔ غلام ٹیچنگ کر کے ہمیں کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں دے رہا، تو اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو کیوں نہ ہم آج سے ہی اس کے بارے میں سوچیں اور پیسہ کمانے کے بارے میں دھیان دیں کہ پیسہ کدھر سے کمایا جا سکتا ہے۔ اپنی 20s میں ہی ہم نے سوچیں پیسہ کمائیں، کیونکہ جتنے بھی دنیا میں ملینئرز ہیں، بلینئرز ہیں، ان نے ورک اپنے ٹینز میں کیا تھا، تب جا کے وہ اپنے 30 اور 40s میں بلینئر اور ملینئر بن گئے۔ کہہ رہے ہوں گے بھائی یہ باتیں بہت کر رہا ہے، بتا نہیں رہا فائنینشیل لٹریسی کیا ہے۔ تو فائنینشیل لٹریسی کا مطلب ہے عقل آنا، علم، شعور، سمجھداری، چالاکی آنا۔ بیسیکلی ہم سب غلام ہیں، کوئی فائنینشیل غلام ہے، تو کوئی ایموشنلی غلام ہے، تو کوئی جہالت کا غلام ہے، تو کوئی پھر اپنے آپ کا غلام ہے۔ تو ہم سب کو غلامی سے آزادی چاہیے، اور آزادی صرف حاصل کر سکتے ہیں لٹریٹ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کیا علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو آپ آئیڈیل ملک کہتے ہیں امریکہ، وہاں پہ صرف 28% لوگ فائنینشیل لٹریٹ ہیں۔ مطلب یہ کہ باقی 72% لوگ are living the life of glamour, real life, اور basically they are tend to tell us how to live your life۔ افسوس کی بات، ہم یہاں پہ بھی ٹرینڈ آ چکا ہے، ہم ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اور افسوس ہو ہم پر، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ اور سلیقہ کو چھوڑ دیا ہے۔ علامہ اقبال ارشاد کرتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر۔ تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ ایک ہارش ریئلٹی ہے، اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اپنے اصولوں سے دور ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بیکیم اے فائنینشیل لٹریٹ۔ تو اس کے لیے میری بات ذرا سنیں، بلٹ پوائنٹس ہیں، ذرا خیال، ہٹ دا بکس۔ کتابیں سب سے بہترین جو ہمیں مسلمانوں کو ملی ہوئی ہے، ہماری ہولی کتاب قرآن مجید، اس میں بہت زبردست طریقے سے بتایا گیا ہے۔ کفایت شعاری، فضول خرچی نہ کریں، یہ قرآن مجید سے آپ سیکھیں بھائی۔ حدیثیں دیکھیں، اخلاق ہو گیا، یہ سارا چیزیں آپ ادھر سے سیکھیں، بہت بہترین ہے۔ جس نے قرآن مجید سیکھ لیا اس کو کسی اور کتاب کی پہلی تو بات ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کو ضرور پڑھیے گا، میں نے خود پڑھی ہے، بہت امپیکٹ مجھ پہ کی ہے، آپ بھی کریں گا انشاءاللہ۔ تیسری ہے یور منی یور لائف، یہ کتاب ضرور پڑھیے گا۔ ہمارے پاس آپ ریڈ میگزینس، آپ میگزینز میں فوربس کی ریڈ کریں، ٹاپ 100 فارچون میں آپ کے پاس جوئش آ رہے ہیں ان ورلڈ کے، موسٹ انفلوئنشل پرسن جو ہیں وہ جوئش ہیں آپ کی کمیونٹی، ٹھیک ہے۔
آپ انفلوئنشل لیڈرز آف مسلم ورلڈ ریڈ کریں، ٹھیک ہے، جس میں دوسرا نمبر ہمارے پی ایم عمران خان کا ہے، وہ کیوں آیا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، یہ ریڈ کریں، آپ کو نالج آئے گی، پتہ چلے گا۔ مجھے تو معلوم ہے، آپ کو اس لیے میں نہیں بتا رہا تھا کہ آپ خود ریڈ آؤٹ کریں، آپ کو پتہ چلے۔ دوسرا بلٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس نالج اباؤٹ فائنینشیل اینڈ مینجمنٹ ٹرمینالوجی۔ ٹرمینالوجی میں کیا ہے، ایسیٹ، لائبلٹیز، کیپٹل، ایکسپینس، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تب جا کے آپ ایک بزنس کو سمجھ سکتے ہیں اور بزنس آگے کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے لیکن بہترین ہے، اگر سمجھ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ دنیا بہت زیادہ آگے اسمارٹ ورک کر رہی ہے، اور اسمارٹنیس کے لیے آپ کو یہ نالج ہونی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا مین بلٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کے پاس منی پوڈ کاسٹ کو آپ سنیں، پوڈ کاسٹ سنیں۔ جتنے بھی بلینئرز ہیں، ینگسٹ بلینئرز یا سکسیزفل ہیں دنیا میں، وہ اپنے پوڈ کاسٹ بناتے ہیں۔ پوڈ کاسٹ مطلب ایک آڈیوبل ایک ہوتا ہے، سناتے ہیں، ریڈیو ٹائپ سم تھنگ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ آپ سنیں، اس پہ آپ کو کافی مدد ملے گی۔ پھر اس کے بعد جو پانچواں آپ کے پاس مین ہے وہ گورنمنٹ ریسورسز کو آپ دیکھیں۔ گورنمنٹ ریسورسز، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کمپنی کی دیکھیں، اور وہ سے آپ کو سمجھ آئے گی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، سارا آپ کو سینیریو سمجھ آنے لگ جائے گا۔ مین بلٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کے پاس میتھس ایکٹیویٹ کریں، اپنے برین کو ایکٹیویٹ کریں، میتھس ورکنگ برین، اس کو میتھس پہ عادی کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اسٹور جائیں، ڈسکاؤنٹ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں 50%، 70%، آپ کیلکولیٹ کریں ڈسکاؤنٹ۔ آپ نے شوز لینے ہیں، اس پہ کیلکولیٹ کریں کتنا ڈسکاؤنٹ مجھے دے رہا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ شوز لینا ہے، یہ شوز لینا ہے، اس میں زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے، مطلب لٹریٹ ہو جائیں گے، سمجھداری آ جائے گی۔ فائنینشیل لٹریسی کا کورس آپ لیجئے، نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام فار یوتھ، آپ گوگل پہ سرچ کریں، پومپاک اس کو ایڈورٹائز کر رہا ہے، اس پہ کورس لیں، آپ کو سرٹیفکیشن بھی ملتی ہے نیشنل فائنینشیل بینکنگ کی طرف سے، یہ پاکستان کے، آپ اس کو کورس لیے، آپ کو ایک سرٹیفکیشن ملے گی اور فائدہ بھی ہوگا، آپ یہ کیجئے ضرور، میں نے بھی کی ہوئی ہے سرٹیفکیشن، میں نے لی ہوئی ہے، آپ بھی کریے۔ اجازت چاہوں گا ایک شعر عرض کر کے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے،